علیہ وسلم کی نفوس کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ عزت اسی کی ہے جو سرکار کی عزت کرے گا۔ سرکار کا جو گستاخ ہے کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے اور ذلیل رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ نے ورفعنا لک ذکرک بیان کر کے فرما دیا کہ ذکر میرے محبوب کا بلند رہے گا، اور جو سرکار کا عاشق ہے وہی عزت پاتا ہے۔ سرکار کا جو بے ادب ہے گستاخ ہے انشاءاللہ کتے کی موت مرے گا۔ جیسے ممتاز قادری نے سلیمان تاثیر بے ادب گستاخ کو واسطے جہنم کیا ہے، انشاءاللہ ایسے ہی یہ بے شرم انشاءاللہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ انشاءاللہ واسطے جہنم ہوں گے اور کتے کی موت مریں گے۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر کل بھی بلند تھا، میرے مصطفیٰ کا ذکر آج بھی بلند ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ غلامان رسول، عشاقان رسول، علماء اعظام نے آج باہر نکل کر ان بھارتی گستاخوں کو یہ باور کروایا ہے بھارت میں جو مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، مسلمانوں نے غلاموں نے آج ثابت کیا کہ ہم اپنا تن من دھن قربان کر سکتے ہیں مگر ناموس رسالت پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج پاکستان کے حکمرانوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کر ہمارے ایمان کی ترجمانی کریں۔ آج جو وقت کے ایم پی ایز ہیں وہ حکومتی ہیں یا پوزیشن کے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج مسلمانوں کے ایمان کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ بھی میدان عمل میں آئیں اور گستاخان رسول کے خلاف متحدہ مظاہروں کا، احتجاجی ریلیوں کا اعلان کیا جائے۔ اگر حکومت وقت مشترکہ طور پر سفارتی سطح پر وزیر خارجہ صاحب آپ دیگر ممالک کو یہ بیدار کرے کہ مشترکہ طور پر گستاخان رسول کے خلاف دنیا بھر میں اکٹھا احتجاج کیا جائے۔ کہ آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں جس طرح پچھلے حکمرانوں نے مشترکہ مظاہرے کا اعلان کیا تھا، حکومت وقت بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گستاخان رسول کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ عوام آپ کا ساتھ دیں گے، عوام حکمرانوں کا ساتھ دیں گے گستاخوں کے خلاف۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم ناموس رسالت پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے، اپنا تن من دھن تو قربان کر سکتے ہیں۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں پھول نگر کے غیور عوام کو، سنی تحریک کے ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا، عوام کو نکالا، عوام کے دلوں کو عشق رسول سے منور کیا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ہم سب نے ناموس رسالت کے لیے پھر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ حسنین شاہ صاحب تشریف لے کے آئے، علی مرتضیٰ شاہ صاحب تشریف لے کے آئے، اور دیگر جتنے بھی علماء کرام، جتنی بھی تنظیمات آج تشریف لے کے آئی، ہم سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص جتنے بھی میڈیا کے احباب ہیں، تمام چینل کے، تمام اخبارات، پرنٹ و الیکٹرانک و سوشل میڈیا، جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے، ہم تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے۔ اب میں شاہ صاحب سے ملتمس ہوں، سید علی مرتضیٰ شاہ صاحب سے، کہ وہ آپ دعا فرمائیں اور آج کی احتجاجی ریلی کا اختتام ہوگا۔ حضرت علامہ سید علی مرتضیٰ حسین شاہ صاحب دعائے خیر فرماتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد۔ اللہم انی اتوجہ بنبی کا محمد نبی رحمت یا محمد، انی اتوجہ بک الی رب فی حاجتی حاضر الجود اللہم فشفع فی
یا مالک کریم دشمنان اسلام دا منہ کالا فرما، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے تمام غلاماں دی خیر فرما، جتنے بھی سرکار دے غلاماں نے اس محفل دے اندر شرکت کی تھی، اس ریلی دے اندر شرکت کی تھی، سب نو مولا کریم اس اجر عظیم عطا فرما، دشمنان اسلام دا منہ کالا فرما۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ یا جن دوستوں نے، جن علماء کرام نے اس ریلی کے اندر شرکت کی، سارے آن والے تہ دل تو شکریہ ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب دے عزت مال دے اندر برکتاں عطا فرمائے، اللہ کریم ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ وسلم بارک علی سیدنا۔